اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ بہت سے سرکش انسانوں کی طرح فرعون کی موت بھی رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ لیکن یہاں ہم آپ کو فرعون کی زندگی سے متعلق ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس سے ایک اہم نقطہ واضح ہوتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون مرنے والا تھا، اس نے موت کو سامنے دیکھ کر چاہا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن اسے اس بات کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل نہ ہوئی، تاکہ قیامت تک کے انسانوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ انسان پوری زندگی اس امید پر شرک جیسے گناہ میں مبتلا نہیں رہ سکتا کہ وہ آخری وقت میں توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ جیسے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم فرعون پر ظاہر ہو جاتا، لیکن اسی خداوند قہار کے حکم سے فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال دیا گیا، تاکہ نہ فرعون توبہ طائب ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسے شخص پر رحم آئے جس نے اپنی پوری زندگی نہ صرف اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ پوری انسانیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے۔ محترم خواتین و حضرات، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی انسان جس قدر بھی گناہوں میں مبتلا ہو، مرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ اللہ کے حضور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر وہ موت کو سامنے پا کر توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ایسی کوئی نہ کوئی چیز بہانہ بن جائے گی جس کی وجہ سے وہ توبہ ہی نہیں کر پائے گا۔ اس واقعے کی تفصیل میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب فرعون، جو کہ بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے خشک راستوں پر چل پڑا تھا، کیونکہ فرعون کے لشکر نے فرعون سے کہا تھا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ موسیٰ نے سمندر پر جادو کر دیا ہے، تو اس وقت فرعون ایک گھوڑے پر سوار تھا، جبکہ جبرائیل علیہ السلام بھی ایک دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے آگے سے اسی راستے پر آ گئے۔ فرعون کے گھوڑے کو جب گھوڑے کی خوشبو آئی تو وہ فرعون کو لے کر اس راستے پر دوڑا جس پر چلا کر لشکریوں سے کہا گیا کہ سب بادشاہ سے مل جاؤ۔ وہ سب ان راستوں میں داخل ہوئے اور سمندر آپس میں مل گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا اور سمندر سے باہر نکال پھینکا تاکہ ہم اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو سمندر نے ان سب کو لا کر ساحل پر پھینک دیا اور بنو اسرائیل نے ان کے تمام ہتھیار لے لیے۔ اس واقعے کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان فرمایا ہے: پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا کہ ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو تبھی دریا پھٹ گیا، تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ وہ منظر دیکھتے جب میں فرعون کو پانی اور مٹی میں چھپا رہا تھا، اور اس خطرے سے کہ کہیں وہ توبہ نہ کر لے۔ لیکن روایات کے مطابق فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان قبول نہ ہوا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرا۔ فرعون کے آخری وقت پر ایمان لانے کی کوشش پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود بیان فرمایا ہے: ڈوبتے وقت فرعون نے ایک مرتبہ کہا آمنتو، یعنی میں ایمان لایا۔ دوسری مرتبہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل کہا، یعنی اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں۔ اور تیسری بار کہا کہ وہ انا من المسلمین، یعنی میں مسلمان ہوں۔ ناظرین محترم، یہاں کئی حضرات فرعون کو کلمہ پڑھنے سے روکنے پر اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں، اور دلیل کے طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت بیان کرتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو اس نے کہا کہ میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ الفاظ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں درج ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے جب میں سمندر کی کیچڑ اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، اس خوف سے کہ اس کے اوپر رحمت ہو جائے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3107 میں درج ہے، اور اس کے بعد کسی قسم کے شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جبرائیل اس کے منہ میں اس خوف سے کیچڑ ڈال رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئے گا۔ یہ بعید ہے، کیونکہ ایمان لانے سے منع کرنا فرشتوں اور نبیوں کی شان کے لائق نہیں۔ دوستو، اگرچہ کسی بھی شخص کی نظر میں یہ ایک قوی اعتراض ہے، لیکن یہ بات یاد رہے
فرعون اللہ تعالیٰ کی متعدد آیتوں کا انکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل تکبر اور سرکشی کر کے لوگوں پر ناحق بے دریغ ظلم کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں شدید گستاخیاں کر کے خود کو خدا کہلوا کر انسانوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا کہہ کر اس سزا کا مستحق ہو چکا تھا۔ اس کی مثال وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی 100ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ دوستو، یہاں ایک اور حکایت بھی اس واقعے کے حوالے سے مشہور ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑا ہو، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی ہو، اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیا ہو، بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کرنے لگا ہو، تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسے غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغرہ سوار ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخطی فتویٰ اس کو دکھایا اور اس کے بعد فرعون مر گیا۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس قدر دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور پانی کی لہروں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کریں۔ خواتین و حضرات، فرعون کے اس واقعے سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کے مطابق جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایمان لانے سے روکنے کا عمل اس لیے کیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہ آ جائے، تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بخش سکتا ہے جس نے خود کو خدا سمجھا اور اس حد تک کفر کیا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کیوں نہیں کھلے گا جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کرے، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے سارے قصور معاف کرتا ہے۔ لہٰذا ان تمام آیات و احادیث کے پیش نظر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں توبہ و استغفار کا معمول بنائے، چاہے گناہوں کی نوعیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس امید پر گناہوں کی دلدل میں نہ پھنستا چلا جائے کہ زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کر لے گا، کیونکہ اس وقت توبہ کی کوئی وقت نہیں ہوگی اور انسان پچھتاوے کے سوا کچھ نہ کر سکے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت توبہ استغفار کرنے والا بنائے اور فرعون جیسی ان عادات سے کوسوں دور رکھے جو آج کے دور میں ہر جگہ رائج ہو چکی ہیں۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔